ہو کہ مسافر سے پوچھو شوق سفر، مشاہدات سے بڑھ کر تصورات نہیں. اور نیز تقریب کے تعلق سے کچھ کہنا ایسا محسوس ہوگا، بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ شبلی نعمانی کا شعر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. دل کا دریا لطف کی وادی میں بہ سکتا نہیں، آدمی محسوس کر سکتا ہے کہہ سکتا نہیں. اس سے پہلے کہ دوسری تقریر ہو، میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. مطلب ہوتا ہے زمین کا مبندہ زمان کا محور جناب عالی حضور ہمارا. زمین کا مبندہ زمان کا محور جناب عالی حضور ہمارا. تمہیں سے ہے تو جہاں منور جناب عالی حضور ہمارا. شعر کہاں ہے؟ سنائی دیتے ہیں جانے رحمت زمین پہ چرچے فلک پہ چرچے. سنائی دیتے ہیں جانے رحمت زمین پہ چرچے فلک پہ چرچے. دیکھا رحمت کا ایسا کشور جناب عالی حضور ہمارا. فضائیں مہکی ہوائیں مہکی فضائیں مہکی ہوائیں مہکی جدھر سے گزرے زمانہ مہکا. فضائیں مہکی ہوائیں مہکی جدھر سے گزرے زمانہ مہکا. ہو تم معطر ہو تم معنبر جناب عالی حضور ہمارا. اس پر توجہ چاہتا ہوں. عروج پائی تھی آدمیت تمہاری آنکھوں نے دیکھا جس دم جمال حسن ازل کا منظر جناب عالی حضور ہمارا. مقام احمد خدا ہی جانے ہے فکر عاجز خیال دے بس. قلم ہے لرزاں کہ آخر ششدر جناب عالی حضور ہمارا. آخری شعر میں پہنچ رہا ہوں. صفات حق کے ہو تم ظاہر کہ حق کے انوار کا ہو پرتو. صفات حق کے ہو تم ظاہر کہ حق کے انوار کا ہو پرتو. تمہیں ہوتا تمہیں مدثر جناب عالی حضور ہمارا. وقت میں پہنچاؤں. وہ حشر کی دھوپ جس سے خالد آتش کے مارے زبان باہر. وہ حشر کی دھوپ جس کے خالد آتش کے مارے
زبان باہر پیلاد اللہ جام کوثر جناب عالی حضور والا. اس کے ساتھ میں دوسری تقریب کے لیے مولانا مولوی سید شاہ نصیر الدین صاحب نظام اللہ سے بہت بڑا گزارش کرتا ہوں کہ وہ خصائص مہدی موعود قرآن اور احادیث کی روشنی کے عنوان پر اپنی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. محترم صدر جلسہ حضرت علامہ مفسر قرآن شمس العلماء حضرت بیرم کی عابد خنجری صاحب منتظر العالی، مشاہدین کرام، فقراء اعظام، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اور پیارے معصوم بچے، آج کا جو جلسہ سورۃ خاتمین پر منعقد ہوا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج حالات ایسے بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ رسول کا مرتبہ گھٹاتے گھٹاتے لوگ معمولی سا ایک انسان رسول کو بنا دیے ہیں. تو ان لوگوں کی نظر میں مہدی کا مقام کیا ہوگا؟ ذہنوں کو الجھاتے ہوئے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے رتبے کو گرا دیا گیا. اس وجہ سے گرا دیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عام انسانوں کی طرح ہو جائیں گے تو ان کا حکم ماننا ہم پر اتنا ضروری نہیں ہوگا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکموں کو عائد کر دیا ہے کہ ماننا ضروری ہے، ماننا ایمان ہے، انکار کرنا کفر ہے. تو لوگوں نے رسول ہی کے مقام کو گھٹاتے ہوئے ایک عام انسان کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو اب لوگ جب مہدی موعود علیہ السلام کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو مہدی موعود کا وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ مقام انسان کو کہاں پر نظر آئے گا؟ ایک چھوٹی سی بات حضرات کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت مجھ سے ملتی جلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی کی صورت حضرت عیسیٰ سے ملتی ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے جب ایمان والوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی سے الفت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو
تو ان کے بچھڑنے کا ڈر دل میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جانے کا ڈر جو صحابہ کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر کو بھانپتے ہوئے ارشاد فرمایا میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. اللہ میری امت کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اللہ میرے ماننے والوں کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے. میں ایک ایسے آنے والے کی بشارت دے رہا ہوں، ایک ایسے آنے والے کی خوشخبری سنا رہا ہوں جس کو دیکھنے سے میں یاد آ جاؤں گا. کسی صحابی کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی یاد آ رہی ہے، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی یاد آ رہی ہے، مہدی موعود کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی ہے. اسی یاد کو مٹانے کے لیے کم وقت لوگوں نے رسول اللہ کو مقام گھٹاتے ہوئے عام انسان کی طرح لا کر کھڑا کر دیا کہ رسول ہم جیسے ایک بشر ہیں. ہے کوئی انسان جو اپنی ایک انگلی کے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ ہے کوئی ایسا بشر؟ ایک امت انسان جن کی عقلیں ایسی کھوٹی ہو گئی ہیں کہ بذات خود جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے کوئی حکم بھی رکھ دے تو وہ اس کو بھی انکار کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ ہوتا اس سبب سے ہے. میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے تحت جو حالات چل رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے درمیان رہتے ہوئے جو کام انجام دے رہے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. ایک آدمی نے ایک طوطا پالا تھا. اس طوطے کو اس آدمی نے باتیں سکھائی تھی. اتفاق سے وہ آدمی تو تاجر تھا، اتفاق سے تجارت کے لیے کسی دوسرے مقام پر نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا. تو طوطے نے پوچھا ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو طوطے نے جواب دیا. طوطے نے پوچھا تو اس آدمی نے جواب دیا تاجر نے کہ فلاں مقام پر جا رہا ہوں. تو طوطے نے کہا اگر راستے میں جاتے ہوئے راستے میں اگر میرے دوست اور احباب مل جائیں تو میرا انہیں سلام سنا دینا. کون کہہ رہا ہے؟ طوطا کہہ رہا ہے. تو یہ جو تاجر تھا وہ اس کی بات کو مانتے ہوئے چلے جاتا ہے. جانے کے بعد تجارت سے جب فارغ ہو کر لوٹتا ہے تو طوطا یاد دلاتے ہوئے پوچھتا ہے ارے بھائی کیا تمہیں کوئی میرا دوست ملا تھا؟ میرا سلام پہنچائے بھی یا نہیں؟ تو وہ تاجر کہنے لگتا ہے کہ ہاں جب میں نکلا تو راستے میں ایک طوطوں کا جھنڈ میں نے دیکھا. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے میں نے ان سے کہا ارے بھائی تمہارے ایک دوست نے جس کو میں نے اپنے گھر میں پال رکھا ہے اس نے تمہاری خدمت میں سلام پیش کیا ہے. تو سلام سننا ہی تھا ایک طوطا اس جھنڈ میں سے پھٹ پھٹاتے ہوئے زمین میں آ گرتا ہے. اب یہ جو تاجر اپنے اس طوطے کو سنا رہا تھا کہ بھائی تیرا سلام سنتے ہی کیا محبت تھی ان طوطوں کے جھنڈ میں کہ ایک طوطا تیری محبت میں اوپر سے گر پڑا. سننا ہی تھا کہ پنجرے میں یہ طوطا بھی گر پڑا. اب یہ تاجر سوچنے لگا رہے کیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طوطوں کے دلوں میں پیدا کی ہے کہ ایک سلام سنتا ہے تو وہاں مرتا ہے، جواب سنتا ہے تو یہاں مرتا ہے. یہ سنتے ہی وہ یہ کہتے ہی وہ آدمی پنجرے سے اس طوطے کو نکالتا ہے اور جیسے ہی پھینکتا ہے تو طوطا اپنی مکاری کے پر کھولتے ہوئے اڑ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر کے پاس جاتے ہیں اور یہاں آ کر یہاں والے سے کہتے ہیں سلام سنا دو انہیں، یعنی آئیڈیا کچھ ہے تو نیا دے کر بھیجو تاکہ ہم قوم مہدویہ کو اور گمراہ کرتے ہوئے چلے جائیں. ہم نے تو رسول کے مرتبے کو گھٹا دیا ہے اور مہدی کے مرتبے کو بھی گھٹا دیں. یہ آئیڈیوں پر کام ہو رہا ہے. آج کوئی اہل حدیث ہوتا ہے تو اس کا آئیڈیا یہاں پر چلتا ہے. معصوم بھولے بھالے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر، رسول کے ماننے والوں پر، خدا کے ماننے والوں پر آئیڈیا چلائے جاتے ہیں. شیطان کے ماننے والوں پر آئیڈیا نہیں چلائے جاتے کیونکہ شیطان تو مفت آئیڈیا بانٹتا ہوا بیٹھا ہے. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دیکھنا میرے دیکھنے کے برابر ہے.